آج کے اس تربیتی پروگرام کے انعقاد پر میں صمیم قلب کے ساتھ حضرت علامہ مولانا دلشاد احمد صدیقی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس علاقے کی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں اتنی سوچ سمجھ اور اتنا شعور الحمدللہ ہے کہ دین اسلام بھی بالکل اسی طرح ایک قانون اور ضابطے کا دین ہے جس طرح ہم اپنی اوورآل زندگی میں بینکنگ کا نظام یا میڈیکل کا نظام یا معیشت کا نظام یا کوئی اور نظام پراپرلی پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ شعور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں موجود ہے کہ ہمیں دین بھی اسی انداز اور اسی ماحول میں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج جس عنوان پہ میں آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں اور مخاطب ہو رہا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت، نماز کی افادیت اور نماز کے اہتمام کے فوائد اور ثمرات، اور جس گھر میں دانستہ طور پر نماز ادا نہیں کی جاتی یا اس کا وہ اہتمام نہیں کیا جاتا جو شریعت کا حکم ہے، تو پھر اہل خانہ پر کس نوعیت کی مصیبتیں اور پریشانیاں اترتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بہت سی آیات بینات اور روشن احادیث، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس آدمی نے کفر کیا۔ تو اس کو ایک اور پوائنٹ آف ویو سے ہم یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک آدمی ہے، ہزاروں اللہ نے انعامات فرمائے، اللہ نے اسے دنیا کی زندگی کی ساری آسائشیں عطا فرمائی۔ مثلاً وہ آدمی مرد ہے یا عورت ہے، وہ کھا پی لیتا ہے، وہ سو لیتا ہے، وہ اپنی عائلی زندگی گزار لیتا ہے، وہ اپنی معاشرتی ماحول میں اپنا کردار ادا کر لیتا ہے، درحال کہ جن جن چیزوں کو اللہ کی دی ہوئی جن جن نعمتوں کو وہ آدمی اپنے استعمال میں لا کر اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتا ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کی کمی واقع ہو جائے تو اس آدمی کے سارے معاشرتی ماحول کے اندر ایک رخنہ پیدا ہو جاتا ہے اور ایک پرابلم پیدا ہو جاتا ہے جو اس کی ساری معاشرتی لائف کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ مثال آپ لے لیں اس کی، بہت چھوٹی سی بات ہے۔ مثال کے طور پر مستقل طور پر کسی آدمی کو سر کا درد شروع ہو جائے جو اس کی جان نہ چھوڑ رہا ہو، اسے پیٹ کا درد شروع ہو جائے، کوئی اور پرابلم بن جائے، کوئی بیٹا بیمار ہو جائے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہیں اور ہزاروں نعمتوں سے ہم روزانہ فوائد اور ثمرات حاصل کرتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے جس کو نیند نہ آئے، ایک آدمی ہے کسی کی آنکھ میں کوئی درد کوئی پرابلم پیدا ہو جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے۔ ہم نے ایک نہیں اپنے رشتہ داروں میں 20 ایسے افراد دیکھے ہوں گے جن افراد کو کوئی ایسا مرض لاحق ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی نہیں جا سکتے، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے، وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، وہ عام معاشرتی ماحول میں کسی کے ساتھ مصافحہ معانقہ نہیں کر سکتے۔ یعنی صرف ایک نعمت کے چھن جانے کی بنیاد پر اس آدمی کی ساری معاشرتی زندگی ڈسٹرب ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو آدمی عمومی طور پر اپنی معاشرے کی زندگی پراپر طریقہ کار سے گزار رہا ہے، اس آدمی کو چاہیے تو یہ کہ وہ ہمہ وقت اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا رہے۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو یہ یاد رکھو کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں، ہم اللہ کی ساری نعمتوں کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں،
لیکن استعمال میں نعمتیں لانے کے باوجود ہمیں اگر اتنی توفیق نہ ہو کہ ہم الگ طور پہ شکرانے کے طور پر نوافل نہ پڑھ سکیں، کم از کم اللہ کے حضور نماز پنجگانہ کے لیے تو حاضر ہوں۔ ہمیں توجہ کے ساتھ میری بات سن لیں کہ ایک آدمی ہزاروں طرح کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، اور یہ فوائد حاصل کرنے کے باوجود اس آدمی کو یہ توفیق نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا سکے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق، کہ ان اوقات میں تم نے اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اور مولانا دلشاد احمد صدیقی صاحب آپ کو اس سلسلے میں تفصیل بھی بتا دیں گے۔ یہ جو 5 اوقات ہیں نماز کے، کسی وقت میں مثلا نماز ظہر، نماز فجر کا وقت ہے، اس فجر کے وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نماز ظہر کے وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ نماز عصر کے وقت حضرت عزیر علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ نماز مغرب کے وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اور نماز عشاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوب اور پسندیدہ نماز ہے۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان 24 ساعتوں میں، 24 گھنٹوں میں یہ جو 5 اوقات متعین کر کے دے دیے، کہ ان 5 اوقات میں بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنی پیشانی اپنے اللہ کے حضور جھکا دے، کچھ بھی ہو جائے، حالات کسی طرح کے بھی پیدا کیوں نہ ہو جائیں، آپ اپنی زندگی پر یہ لازم کر لیں کہ آپ نے ان اوقات میں اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اور یہ اس لیے، اور میں یہاں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ان 5 اوقات میں جو آدمی، جو مرد اور جو عورت اپنے اللہ کے حضور سر جھکا لے، اسے اپنا جادو ٹونا نکالنے کے لیے کراچی اور کشمیر کا اور ملتان کا سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ خصوصیت کے ساتھ میں تقریباً اپنے ہر پروگرام میں یہ بات کہتا ہوں، نماز فجر کا جو اہتمام ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آج کے میرے اس درس سے آپ اگر اتنی بات سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے آپ پختہ سوچ اور پختہ ذہن کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیں، یہ کمٹمنٹ کر لیں اپنی ضمیر کے ساتھ کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے نماز فجر نہیں چھوڑنی۔ یہ نماز فجر کے وقت کا سونا یہ شیاطین کو آپ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز فجر کے وقت کا سونا یہ شیاطین کو متوجہ کر دیتا ہے۔ پھر شکایتیں آ جاتی ہیں کہ آسیب ہو گیا ہے، سحر ہو گیا ہے، کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، شوہر کام نہیں کر رہے، بچے بالغ بد اخلاق ہو گئے ہیں، گھر بار میں لڑائی جھگڑا ہے۔ یہ اس نوعیت کی جو صورتحال جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں درپیش ہوتی ہے خواتین کو، اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ 10 بجے اٹھ کے ناشتہ کرنے کا جو ٹرینڈ ہمارے معاشرے میں پنپ رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ جس شخصیت کے پاس آپ علم دین حاصل کر رہی ہیں، یہ ظاہری طور پر آپ کو جو علم دے رہے ہیں اس کا فیضان تو ہے ہی ہے، لیکن باطنی طور پر بھی انشاءاللہ اس کا فیضان آپ تک پہنچے گا اور آپ کی نسلوں تک بھی پہنچے گا۔ لیکن آپ یہ طے کر لیں اپنی زندگی میں کہ معاشرے میں نوجوان لڑکے ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، یہ 10 بجے اٹھ کے جو ناشتہ کرنے کا معاشرے کے اندر رجحان پنپ رہا ہے، ساری رات کو نوجوان لڑکے موبائل کے اوپر وہ بد اخلاقی کرتے ہیں، وہ فضول اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور نماز فجر سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے یہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اس وقت وہ سو جاتے ہیں۔ اب میں یہاں دبے لفظوں میں یہ بات بھی آپ سے کہوں گا، ایک عورت وہ اپنے پورے گھر اور معاشرے کے ماحول کو سدھار سکتی ہے اگر اس کا دماغ متوجہ ہو جائے اللہ کے قرآن کی طرف اور اس کی روح متوجہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف۔ اس لیے
علامہ اقبال نے کہا تھا اگر پندے درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری. اگر تو مجھ سے کوئی نصیحت لینا چاہتا ہے، اقبال کہتا ہے عورت سے، اگر تو مجھ سے کوئی نصیحت لینا چاہتی ہے تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ساری دنیا کی اقوام تباہ ہو جائیں گی، تجھے ہلاکت نہیں آئے گی. اقبال وہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے بطول باش و پنہاں شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، کہ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت اختیار کر لے تاکہ اللہ تیری گود میں بھی تجھے حسین ابن علی عطا کرے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی جتنی بھی خرابیاں ہیں، خصوصاً خاندانوں کے اندر جو ہوتی ہیں، اس کی بنیاد نماز کا اہتمام نہ کرنا ہے، اور اس کی بنیاد خصوصیت کے ساتھ نماز فجر کے وقت سوئے رہنا ہے. آپ کمٹمنٹ کر لیں اپنے ضمیر کے ساتھ، کچھ بھی ہو، بیماری بھی ہو، کوئی پریشانی ہو، ایسی صورت میں بھی نماز فجر کے وقت آپ اٹھ کے اپنے دروازے کھول دیں. نماز فجر کے وقت آپ اٹھ کے اپنے پردے کھڑکیوں کے ہٹا دیں. ہو سکتا ہے کوئی ڈسٹرب کرے جی کہ سورج لگ رہا ہے، ہماری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے. آپ ایک دن ڈسٹرب کریں، دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں، چوتھے دن پورے گھر کا ماحول بدل جائے گا. اس لیے پہلی گزارش تو یہ کہ نماز کا اہتمام اور نمازوں کے اندر نماز فجر کا اہتمام یہ انتہائی اہم ہے. آپ اپنے ماحول کو بدلنا چاہتی ہیں، آپ اپنے گھر بار کے ماحول کو بدلنا چاہتی ہیں، آپ کو یہ شکایت ہے کہ آپ کی اولاد بد اخلاق ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی اولاد کے اندر یہ پرابلم ہے، یہ بیماری ہے، یہ برائی ہے، ان کا مستقبل ٹھیک نہیں ہے، ان کی تعلیم ٹھیک نہیں ہے، وہ کند ذہن ہیں، کوئی بھی پرابلم ہے. ایک ماں جب صدق کے دل کے ساتھ اٹھ کے اپنے اللہ کے حضور نماز فجر کے وقت جب وہ اپنے لیے بھی مانگے اہدنا الصراط المستقیم اور اپنی اولاد کے لیے بھی مانگے اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ اللہ رب العالمین اس وقت کی ماں کی ہوئی دعا اس کی اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے. آپ ایک دینی مجلس میں تشریف فرما ہیں، اور ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام صرف نماز کا حکم دیتا ہے، دیگر تمدنی ماحول اور احکامات کو اسلام چھوڑ دیتا ہے، ایسا تو نہیں ہے. اسلام ابتدا سے لے کر انتہا تک، مہد سے لے کر لحد تک، قدم قدم پر نسل انسانی کی رہنمائی کرتا ہے. اور آج کے ماحول میں جو لباس کا ماحول متعارف ہو رہا ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے بڑا دردناک ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سامنے رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ بڑی بڑی گدیوں پر بیٹھ کر مسجدوں کے دروازوں پہ آئیں گے. قرب قیامت میں کچھ لوگ بڑی بڑی گدیوں پہ بیٹھ کے مسجدوں کے دروازوں پہ آئیں گے. میری بات سن رہے ہیں سارے؟ یعنی 14 صدیاں پہلے بڑی بڑی گدیوں کا کوئی کانسیپٹ تو نہیں تھا کہ لینڈ کروزر ہوگی، ایکسل آئی ہوگی، اس نوعیت کی بڑی گاڑیاں ہوں گی. لیکن حضور نے فرمایا بڑی بڑی گدیوں پر بیٹھ کر مسجدوں کے دروازوں پہ آئیں گے، درا حال کہ ان کی عورتیں وہ لباس پہنیں گی کہ لباس تو ہوگا لیکن بدن پھر بھی ڈھپا ہوا نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا دوپٹہ تو ہوگا لیکن بال پھر بھی نظر آئیں گے، جوتا تو ہوگا پاؤں پھر بھی نظر آئے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا؟ یعنی خود تو مسجدوں کے دروازوں پہ آئیں گے عید کے اجتماعات میں اور جمعے کے اجتماعات میں، بڑی بڑی گاڑیوں پہ بیٹھ کے آئیں گے. ان کی عورتوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ایسا لباس ہوگا ان کا کہ لباس پہننے کے باوجود ان کی ستر پوشی نہ ہوگی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. ہم دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ کے بیٹھ گئے اور یہاں دنیا داری کے ماحول میں ہم نے اس چیز کو تو دیکھ لیا کہ آج شادی کا فنکشن ہے، آج فلاں فنکشن ہے، آج فلاں جگہ پہ جانا ہے، اور ہم نے
ڈریسز کی بھی تقسیم کر لی، اپنے لباس کو بھی متعین کر لیا کہ فلاں جگہ پہ اس طرح کا لباس ہوگا، فلاں جگہ پہ اس طرح کا لباس ہوگا۔ آپ یہ بتائیں کہ چلیں زیادہ نہیں تو کم از کم جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں یا جسے اللہ نے بیٹی دی ہے، وہ عملی طور پر اپنی بیٹی کو کون سا ماحول دے رہی ہے؟ عملی طور پر ہم اپنی اولاد کو کون سا ماحول دے رہے ہیں؟ اولاد کی جو تربیت گاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ایک عورت غیرت مند ہو جائے تو سارا جہاں غیرت مند ہو جاتا ہے۔ ایک عورت قرآن کی طرف آ جائے تو وہ جہاں کو قرآن کی طرف لے آتی ہے۔ آپ نے اس کی مثال نہیں پڑھی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، خلیفہ دوم ہیں، 64 مربع میل کے حکمران، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم، ان کے ایمان اور اسلام کی طرف متوجہ ہونے میں ایک عورت کا کردار ہے۔ ایک عورت کے کردار نے حضور کی امت کو عمر بن خطاب دے دیا۔ کہ آپ تاریخ پڑھ لیں کہ وہ اپنی ہمشیرہ کو مارنے کے لیے چلے گئے تھے، اپنے بہنوئی کو بھی مارنے کے لیے چلے گئے تھے، پھر وہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ یہ قرآن پڑھ رہی تھی وہ، انہوں نے مارا، زد و کوب کیا، پھر ایک طرف متوجہ ہو گئے اپنی بہن کی اس بات پہ کہ عمر جو ہم پڑھ رہے ہیں ایک بار سن تو لو کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک عورت کے کردار نے حضور کی امت کو عمر دیا، اور ایک گورا لکھتا ہے مورخ، وہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو اس ساری دنیا کا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا۔ کہ ایک عورت جو یہ بات سمجھتی ہے کہ اس کے ایک مثبت کردار سے کچھ نہیں ہوگا، وہ غلط فہمی میں ہے، وہ غلط فہمی سے باہر نکل آئے۔ اس کا ایک جملہ مثبت، اس کا ایک کردار، اس کا نماز فجر کے وقت اٹھنا، اوقات صلاۃ میں خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی پابند کرنا، پردہ داری کا ماحول اختیار کرنا، گھر بار کے ماحول کو مؤثر مضبوط کرنا، عزت و احترام کا رشتہ قائم کرنا، اپنی اولاد کو والد کا فرما بردار بنوانا، یہ گھر کا جتنا بھی ماحول ہے جو ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ کسی نے جادو کر دیا، وحدہ لا شریک کی قسم ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جادو اصل وہی ہے جو تمہارے اپنے اندر موجود ہے۔ وہ جو نماز فجر کے وقت تم سوئے رہے، نماز کے اوقات کی تم نے خلاف ورزی کی، جس وجہ سے شیطان نے تمہارے اوپر غلبہ ڈال لیا۔ اور ہمارے فقہا فرماتے ہیں یہ قبر میں جس وقت مردے کو دفن کیا جاتا ہے، اس وقت ہمارے فقہا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ قبر پہ آذان کہی جائے، قبر کے اوپر کھڑے ہو کے آذان کہی جائے۔ آذان کہنے کی وجہ اصل یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہو، دریا میں ڈوب جائے، کسی اور پرابلم میں گر جائے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، اس وقت بندے کو چاہیے کہ وہ آذان کے کلمات کہے، اس لیے کہ یہ آذان کے کلمات جبریل امین نے کہے حضور کی بارگاہ میں، تو یہ ایک نافع عمل ہے۔ آپ کے گھر میں اس طرح کا پرابلم ہے تو اللہ کے نام سے بڑا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، رحمانی قوت زیادہ مؤثر ہے۔ آپ اپنے گھر کے 4 کونوں میں آذان کہیں اور پھر مصلی بچھا کے آپ بیٹھ جائیں، پھر آپ دیکھیں نا کہ جادو والا مؤثر ہو رہا ہے یا آپ کا رحمان والا مؤثر ہو رہا ہے۔ بے کوشش و بے جہد ثمر کس کو ملا ہے، بے خاک کے چھانے ہوئے گنج گوہر کس کو ملا ہے، رتبہ والا کے جو سزاوار ہوئے ہیں پہلے وہ مصیبت کے طلبگار ہوئے ہیں۔ آپ یہ تکلیف اٹھا لیں، حضور کے دین کی طرح متوجہ ہونے کی یہ تکلیف اٹھا لیں، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ کی ظاہری، باطنی، علمی، فکری، عملی، قولی، فعلی ساری زندگی بہت مطمئن ہو جائے گی اور مستحکم ہو جائے گی۔ آپ کو کسی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
ہماری معاشرے میں عورتیں جس طرح توجہ رکھتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو انگریزی پڑھائیں، مثلا ہفتے کا دن ہے، ہفتے والے دن کو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہیں بیٹا سیٹرڈے کو، سنڈے کو، اتوار کو سنڈے کو، منڈے کو وغیرہ. یہ چونکہ دن جو ہیں، یہ صدیقی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ یہ چونکہ یہودیوں نے دنوں کو منسوب کیا ہوا ہے ستاروں کی طرف. یہ سچر، یہ بھی ایک ستارہ ہے، یہ جس کو ہم منڈے کہتے، سن ڈے سورج کی طرف منسوب ہے، منڈے مون ڈے، اسی طرح دیگر دن بھی ہیں. آپ ضرور سکھائیں اپنے بچوں کو انگریزی، اچھی آنی چاہیے، میں اس چیز کے حق میں ہوں اور یہ بہت اچھی بات ہے. ظاہر ہے انگریزی ہمارا کوئی بچہ اگر سیکھے گا اور اس کے بعد دین کی تعلیم ہوگی تو وہ رسول اللہ کا دین جا کے بتائے گا نا لوگوں کو، اچھی بات ہے. لیکن اس پہ زیادہ اترائیں نہیں، زیادہ آپ توجہ دیں اللہ کے قرآن کی طرف، دینداری کی طرف. جب آپ زیادہ اس طرف توجہ دیں گی، ذہنی غلام نہ بننے دیں اپنے بچے کو. بس میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اپنی اولاد کو ذہنی غلام نہ بنائیں، اسے اصل الاصول بتائیں کہ اصل چیز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قرآن ہے. آپ نے دیکھا ہے یہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھتی ہیں سوشل میڈیا پہ فلسطین میں جو کچھ بچوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس قہر کے اندر، اس غضب کے اندر، اتنے شدید سنگین حالات کے اندر، آپ نے وہاں کی کسی عورت کو دیکھا ہے جس کے سر سے کوئی دوپٹہ اترا ہوا ہو؟ سوشل میڈیا پہ جو پکچرز اور تصاویر آ رہی ہیں، دیکھیں جنگ مسلط ہے. اور یہاں ہوتا یہ ہے کہ بچہ کسی عورت کا اگر کہیں باہر نکل جائے تو اسے دوپٹے کا ہوش نہیں رہتا، اور ان کے اوپر بام برس رہے ہیں، اور ان کے گھر بار اجڑ گئے، ان کے رشتہ دار اجڑ گئے، ان کے بیٹے ان سے بچھڑ گئے. لیکن اس کے باوجود میں نے کم از کم، میں نے جتنی تصاویر اور پکچرز اور ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہو رہی ہیں، میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا کہ اس کا سر ننگا ہے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. اور پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے جو ہے نا قرآن مجید میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یعنی یہ مسجد اقصی جو ہے یہ وہ ہے جس کے گرد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور اصل یہی وہ برکتیں ہیں کہ اتنا سنگین ماحول ہونے کے باوجود وہاں کی عورتیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بیزار نہیں ہو رہی، وہ باہر نہیں نکل رہی. لہذا نماز کی پابندی بڑی اہم چیز ہے. آپ کو اپنا جادو ٹونا نکلوانے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جی، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آپ کو کسی پیر فقیر کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تعویذ نکلوانے ہیں جی، کتاب دکھوانی ہے جی، فلاں نے کیا کر دیا ہے، فلاں نے کیا کر، کوئی یہ سوچ ہی منفی ہے، یہ سوچ ہی نہ رکھیں. یہ کام اگر اتنا ہی مؤثر ہوتا نا تو پاکستان انڈیا پہ کرتا، دنیا بھر کے مسلمان یہودیوں پہ کرتے، وہ عیسائیوں پہ کرتے، اسرائیل پہ ہوتا. یہ ساری چیزیں ان کو ذہن سے نکال دیں، کچھ بھی نہیں. اصل مؤثر چیز اللہ کا دین ہے. اولاً آپ اپنی زندگی کو اس نماز کی طرف متوجہ کریں. قرآن کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ. قیامت کے دن یہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کیا چیز لے کے آئی؟ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. تم ہمارے ساتھ تجارت کرتے تھے، تم ہمارے ساتھ شادی بیاہ میں شامل ہوتے تھے، تم بس اتنا ہوتا تھا تم گاڑیوں میں ہوتے تھے، ہم پیدل چلے جاتے تھے. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تم کیوں جہنم میں آ گئے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، یار نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکننا نخوض مع الخائضین، اور فضول بکواسات کرنے والوں کے ساتھ بکواسات کرتے تھے.
اور وہ فضول بکواسات کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے، آپ کا ماحول ہے اپنا، میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو شادی بیاہ پہ جو ماحول ہمارے ہاں متعارف ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ باندھیں پوری استقامت کے ساتھ۔ اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک عورت نے عمر دے دیا نا حضور کی امت کو، آپ کا کردار معاشرے میں اہم ہے، آپ پوری قوت کے ساتھ اس کفر کے نظام سے ٹکرائیں، اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ پھر دنیا دیکھے گی کہ صلاح الدین ایوبی پھر آ گیا ہے، پھر دنیا دیکھے گی کہ محمد بن قاسم پھر آ گیا ہے، پھر دنیا دیکھے گی کہ شہاب الدین غوری پھر آ گیا ہے۔ آج بیت المقدس نہیں فتح ہو رہا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں صلاح الدین ایوبی نہیں آ رہا۔ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اقبال کہتے ہیں تم نے کبھی سوچا ہے، تدبر بھی کیا تو نے کہ وہ کیا گردوں، کہتے ہیں آسمان کو کہ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں ایک تاج سرے دارا۔ سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا۔ یہ بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں دارو جہاں گیرو جہاں بانو جہاں آرا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی وہ گنوا دی۔